बड़े थैंक यू दिनों सर। बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। और जी हाँ, आप गए थे ना उनको लाने के लिए मुनाजरा, आप कहते छोड़ेंगे नहीं आप, कोई मुनाजरा लेके आएंगे, क्या हुआ? कोई नहीं लाएंगे मिला ना, लाएंगे। अभी तो कोई नहीं मिला ना। नहीं नहीं, अभी तो मुहर्रम के अय्यामों से अभी फारिग हुए हैं। इतने दिन अब असल में देखो, हम लोग तो भैया ताजियादार लोग हैं, अलम उठाने वाले लोग हैं, गमे हुसैन मनाने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए तो मुहर्रम के अय्याम थे। अब हम तो आप जैसा अल्लाह नहीं यानी ना भाई, सब कहते हैं कि बिदअत करने वाला काफिर है। अब हम तो इस तरीके से नहीं है ना कि सुरमा लगाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, राशन भरवाएंगे, वो तो नहीं है। हम लोग सुन्नी है मगर हुसैनी सुन्नी है। तो आप भी हमें भी 60 अहले दिन बैत कोई अलैहिस्सलाम का गम है। तो 60 दिन आप भी शादी ब्याह नहीं करते हैं, दावत वात में नहीं जाते हैं? मुहर्रम में जो शादी ब्याह करे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा लानती है, मरदूद है। तो ये कहाँ से है? आप मना ये अगर कोई ना करे तो अच्छी आल बात है, रसूल मगर ये कहाँ अलैहिस्सलाम के से? गम, आल इनको अभी तक समझ नहीं आई जी कि आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि से मोहब्बत भी करना होता है, उनके गम में गमजदा होना भी होता है। इनको अभी तक समझ नहीं आया। अल्लामा साहब कहता है कहाँ से है नहीं, कि अहले बैत कौन है? गदा होना। अहले बैत कौन नहीं? अहले बैत तो हम लोग असली मानने वाले, उनके लिए नजर नियाज करते हैं, ताले तवाफ करते हैं, हम उनसे फैज लेते हैं, अच्छा, उनसे ईसा वसीयत से दुआ फातिहा करते पढ़ेंगे, हैं। ये इसाल सवाब करेंगे। रसूल आप अगर सल्लल्लाहु अलैहि अहले वसल्लम को भी बैत ये के इसाल असली सवाब मानने करते हो? वाले हैं, नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इसाल सवाब करते हैं आप? करते हैं और फिर उनके वसीले से दुआ भी मांगते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी रऊफ मियां मेरा एक छोटा सा फातिहा सवाल। पढ़ते हैं, उनके लिए भी फातिहा पढ़ते होंगे। जी हैं? बिल्कुल। हाँ, रऊफ अच्छा, मियां, बिल्कुल। आप और क्या मैं, हालत है? अल्लाह यारी साहब को थोड़ा सा साइड में रखो। अगर आप अहले बैत के असली मानने वाले हैं या मैं असली मानने वाला हूं, तो जी हम लोग क्या करते हैं कि आप और मैं दोनों जन एक काम करते हैं कि आप भी अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करो और मैं भी अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करता हूं। देखते हैं कौन लानत करता है। अभी पता चल जाएगा तो कौन असली मानने वाला है। अहले बैत का जो दुश्मन है वो तो नहीं करेंगे। है ये गलत, उसमें करना क्या है? जो अहले अरे बैत से अजीब, मोहब्बत करे वो हमारा नहीं है। बस अहले बैत से नहीं जो नहीं नहीं, मोहब्बत करेगा वही हमारा है। लानत करेंगे उस अहले पे? बैत से अहले मोहब्बत, बैत से मोहब्बत ना करें, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। अच्छा अभी तो अल्लाह अच्छा यानी मैं, साहब उन्होंने नागज किया तो वो बुरा मान गए, दुश्मन समझ अरे के नहीं रखा नहीं, था आपको, वो लाने मैं किया। आप रऊफ मियां थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। आप थोड़ा एक गिला ठंडा पानी पी लो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अल्लाह यारी साहब को साइड में रखो। आप असली आशिक अहले बैत है या हम असली आशिक बैत है, अभी फैसला हो जाएगा। चलो आप भी क्या करो, सैयदा के दुश्मनों से लेके मौला अली से, मौला हसन, मौला हुसैन से, 12 इमामों के तमाम दुश्मनों पे लानत करो मेरे साथ। आप असली सुन्नी है, मैं असली सुन्नी, अभी फैसला हो जाएगा। लानत से आप मुराद क्या लेते हैं? लानत से मुराद हम ये पलित लेते हैं कि उसको लानती पलित मानते हैं, कहते हैं। उसको जहन्नमी मानते हैं, उसको वो वो दुआ वाली, वो बद्दुआ वाली जलाली को आप नहीं है। क्या मानते हैं? ये जलाली को आप लानत क्या नहीं मानते करेंगे हैं? ये भाई, जलाली ये को। लानत नहीं करेंगे ना। हमारी जमात का बहुत बड़ा आलिम है वो। और अहले उस सुन्नत व जमात का समझ लीजिए कि बड़ा आलिम, और वो उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता पूरे हमारे प्रदेश मुल्क में, हमारे पड़ोसी मुल्क में। नहीं, माजल्ला सुम्मा माजल्ला, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम आलिम की बात नहीं अभी अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, जलाली आपकी जमात का, जलाली, अगर जलाली आपकी जमात का सबसे बड़ा आलिम है, अरे यार सुनो तो कम से कम, रऊफ में सुनो, अल्लाह के वास्ते सुनना सीखो। बरेलियों में सुनने का मादा क्यों नहीं है? खाली गाली देना आता है। तो सुनने का मादा रखो, जरा सुनो। अगर जलाली आपकी जमात का सबसे बड़ा आलिम है, तो उसने कहा था सैयदा नौज़ुबिल्लाह खता पे थी, बीबी पाक सैयदा। आप इस बात को हाँ मानते हो कि ना मानते हो? खताए इश्तिहादी उन्होंने वजाहत की है। हाँ, चाहे जिस तरीके से खता मानते हो आप, सैयदा खता पे खतावार थी, नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस पर भी एक अजर और सवाब है। अरे यार, तुम्हारा वो एक अजर साइड में रखो, वो एक अजर साइड में रखो। उसने कहा था सैयदा जब बागे फिदक मांगने गई थी तो खता पे थी। आप इस बात को मानते हो? तो हम क्या करें, खताए इश्तिहादी दो तरह की मतलब होती है। अरे खताए अभी इश्तिहादी अभी मेरे सामने होते ना तो ये दोनों उंगली नाक में डाल देता।
میں کیا بول رہا ہوں، آپ کیا بول رہے ہو؟ اس نے ڈائریکٹ خطا کی بات کیا تھا سیدہ پاک کے لیے. وضاحت کیا کہ نہیں؟ اس بات پہ آپ اس کو کیا مانتے ہیں؟ وہ انہوں نے وضاحت کی، ہمارا مقصد ارے یہ تھا کہ وہ میں ابھی مثال کے طور پہ ابھی آپ ہو، میں آپ کو کہوں آپ نجس ہو، آپ حرامی ہو، آپ منافق ہو، تو آپ اس کی کیا وجہ نکالو گے؟ وجہ نکالیں گے. آپ اگر سے کہیں گے تو اس سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے کہا، کیا سوچ کر تو کہا. میں اب میں بتاتا ہوں کیسے کہا. میں جواب دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ہے میری آل کے لیے جس کے سینے میں بال کے برابر بھی بغض ہوگا وہ یا تو عیزی ہے، یا تو حرامی ہے، یا تو منافق ہے. اب سیدہ سے بڑی آل تو کوئی نہیں ہے پورے کائنات میں. ٹھیک ہے. سیدہ سے اب سیدہ کے لیے خطا کا لفظ استعمال کرنا یہ بغض ہے کہ نہیں؟ اس میں بوجھے کی کیا بات ہے؟ ارے یار میں کیا بولوں، بغض ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ بولو. نہیں ہے. نہیں ہے پھر تم لعنتی ہو، منافق ہو، حرامی ہو. تم بھی آصف جلالی جیسے ہو. جب تم نے یہ کہہ دیا کہ سیدہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، نعوذ باللہ، پہلے تم کلمہ پڑھو. کافر ہو گئے تم، کافر ہو گئے تم، کافر ہو گئے تم. پہلے کلمہ پڑھو. تم نے یہ کیسے بول دیا کہ نہیں ہے؟ سیدہ کے لیے خطا کا لفظ استعمال کرنے والا کافر نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. تم لعنتی ہو، تم جہنمی ہو، تم کافر ہو. تمہارا کوئی لینا دینا نہیں اسلام سے. سیدہ کے لیے خطا کا لفظ استعمال، سیدہ کے لیے کوئی خطا کا لفظ استعمال کرے اور وہ صحیح ہے. سیدہ کے لیے کوئی خطا کا لفظ استعمال کرے وہ صحیح ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لعنت ہے تم پہ، لعنت ہے تم پہ، لعنت 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 لعنت. لعنتی ہو تم لعنتی ہو. تم کہہ رہے ہو خطا کا لفظ استعمال کرنا سیدہ کے لیے صحیح ہے. استغفر اللہ. نہیں، لعنتی ہو تم. ہم تو اب کھل کے کہیں گے، کیونکہ ایک مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. کافر آپ کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس کا سیدہ کی محبت سے لینا دینا نہیں، اس کا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو سیدہ کو کوئی خطا پہ کہہ رہے ہو صحیح ہے، کوئی سیدہ کو خطا پر کہہ رہے ہو صحیح ہے. لاہور میں کس مسلک سے ہو آپ اپنا مسلک بتاؤ. آپ اپنا مسلک بتاؤ. آپ اپنا مسلک بتاؤ. پوری دنیا سن لے، پوری دنیا سن لے. رؤوف بریلوی، رؤوف بریلوی، رؤوف رضا خانی یہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ کو خطا پہ کہنا جائز ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. خطا چلو ٹھیک ہے، وہ بھی کیسے جائز ہے؟ وہ بھی کیسے جائز ہے؟ جواب دو، کے لیے مان سکتے جواب دو، ہیں. جواب دو کیسے؟ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خطا اشتہادی جائز ہے کہ نہیں؟ امی سے پتا مانتے کہ کرو نہیں؟ ابا کون ہے. امی حیات میں ہے آپ کی؟ نہیں، الحمدللہ دونوں عالم برزخ میں ہیں. امی اگر حیات میں تو پوچھو ابا کون ہے. جو گھر آتے تھے وہ ہے، جو نہیں آتے تھے وہ ہے. پہلے پتہ لگاؤ. وہ کیا ہے نا کہ آپ لوگ کا لاہور جو توبہ کر کے مرنا، توبہ کر کے مرنا، توبہ کر کے مرنا. روک میاں میری نظر سے گر گئے آپ. آپ نے سیدہ کو خطاوار کہہ دیا. لعنتی ہو آپ پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت، اہل بیت کی لعنت، پنجتن پاک کی لعنت، آصف جلالی پہ لعنت، سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت. آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ الزام کر لگا رہے ہیں. ایک منٹ میں بات کروں، کچھ جملے میں بولوں. بھائی دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں خطا اجتہادی تھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ شیخ صاحب، رؤوف صاحب، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے یا نہیں فرماتے تھے خطا اجتہادی؟ آپ لوگوں کو کیا عقیدہ؟ انبیاء کے لیے خطا اجتہادی ہوا ہے، اب مانا جاتا ہے. میں نے انبیاء کے لیے نہیں پوچھا. چلے انبیاء بھی خطا کرتے تھے، انبیاء کی عصمت بھی چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خطا اجتہادی کرتے تھے. خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، مگر انبیاء کے لیے یہ ہوا. او بھائی جو بھی مطلب ہے مجھے بتاؤ، کیا خاتم الانبیاء دیکھیں خاتون جنت غیر انبیاء ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مجھے میرے سوال کا جواب دینا رؤوف صاحب. حضرت خاتم او بھائی آپ آج پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء خطا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کی عصمت چلی گئی. چلیں یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے. جواب نہیں دے گا بھائی. انبیاء کے لیے ہے تو پتہ چلا کہ نہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شخص کیا نہیں مانتا، معصوم نہیں مانتا. وہ بھی خطا کرتے تھے، وہ بھی خطا کار تھے. دوبارہ پوچھتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کو فرصت دیتا ہوں، ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں. شیخ ایک منٹ شیخ. او بھائی وہ کیسے معصوم ہے؟ خطا کرتے تھے بھائی. خطا کار معصوم ہوتا ہے؟ چلے او بھائی خطا کار معصوم ہوتا ہے؟
آپ مجھے بتا دینا یہ نبی کریم آخری مطلب آپ معنی نہیں بتاتے، خطا کار معنی نہیں ہوتا ہے، خطا چلیں جو بھی ہے شیخ صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں ڈرامہ بازی نہیں ہے، اپنا عقیدہ صحیح طور پہ بتاؤ لوگوں کو. نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اذان میں 2 دفعہ ان کی رسالت کا شہادت دیتے ہیں، وہ خطا اجتہادی کے مرتکب ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. خطا اجتہادی آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جواب دے گا نا، نہیں کہے گا کہ نہیں ہوتے تھے. وہ بھول کر 2 رکعت نماز پہ سلام پھیر دیا. اچھا چلے بھائی پھر دیکھیں، ہاں وہ تو آپ کے مذہب میں ایک دفعہ شیخ صاحب اب میری باری ایک دفعہ چیلنج ہوا نا، ان کے مذہب کا ایک آدمی ہے مولوی عبد الطیف صفدر، کہ میں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت نہیں ہے، مناظرہ کر لو. بھاگ گیا، آج تک بھاگا ہوا ہے. دیکھیں ان کے مذہب میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطا اجتہادی کرتے، دور بات ہے ان کے مذہب میں، ابھی خود کہتے ہیں کہ نماز انہوں نے غلط پڑھی ہے وغیرہ وغیرہ. ان کے مذہب میں ٹھیک ہے بھائی، وہ انہوں نے نماز کی حالت میں بتوں کی پوجا کی ہے، تلک الغرانی قل اولا، بتوں کی پوجا تک آپ لوگوں نے روایت کی ہے، بخاری میں بھی موجود ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں، ہمارے مذہب میں مسلمانوں کے مذہب میں جو بھی مسلمان غیرتی ہے وہ تو لعنت بھیجے گا ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی نماز بھول جاتے ہیں، کبھی نماز میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اچھا ہمارے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، انبیاء بھی معصوم ہے. جو انبیاء کو خطا کار کہتا ہے وہ خود اسلام کا غدار ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دین ہی نہیں. ابو بکر کو بچانے کے لیے، ایک منٹ، ابو بکر صاحب کو بچانے کے لیے انہوں نے پہلے کے الزام لگا دیا کس پر؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر، کہ وہ انہوں نے خطا کیا. اب اس سے بات آگے بڑھ گئی کہ نہیں؟ ابو بکر کو بچانے کے لیے وہ کافی نہیں ہوا نا، مزید سوال کرو تو یہ سب انبیاء کو خطا کار بنا دیا. اس کے بعد مزید بچانے کے لیے ابو بکر صاحب کو بچانے، یہ ایک ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر خطا کار تھے. بھائی کون سی مشکل ہے کہ تم نے پورا سلسلے انبیاء کو خطا کار بنا دیا؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے البخاری، یہ بخاری کی صفحہ نمبر 550 ہے، 550. اچھی طرح سے دیکھو کہ آپ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ خطا اجتہادی کے مرتکب تھی. نبی بی بی سلام اللہ علیہ نے جب ابو بکر سے مطالبہ کیا ہے فدق کا فغضبت، ابو بکر نے فدق نہیں دیا تو بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی. فغضبت فحجر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرت حتی توفیت. بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں اور ہمیشہ پھر ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا اور مرتے وقت تک پھر ابو بکر سے بات نہیں کیا. اچھا آپ کہہ دو، آپ کے مولوی صاحب کہہ دیں کہ خطا اجتہادی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ خطا اجتہادی آپ کے مذہب میں کر سکتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خطا اجتہادی کر سکتا ہے. بھائی یہ مجھے بتاؤ، اللہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا نا، اللہ مجتہد نہیں ہے. نبی کو بھی انہوں نے مجتہد بنا دیا، مفتی بنا دیا، نبی کو بھی مجتہد بنا دیا، انبیاء کو مجتہد بنا دیا. انبیاء کو بھی مفتی عبد اللطیف صفدر، مفتی رؤوف، مفتی کلیم حنفی، مفتی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی مجتہد بنا دیا. چلو دیکھو ادھر، یہ اعلان کے قرآن کے کیا فرماتا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اجتہاد نہیں کرتا، میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. دیکھو یہ المصدق علی الصحیحین جزء 40 چابی دار الفکر ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ دیکھو اچھی طرح سے، میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں، ایک منٹ فل پیج دیکھ لینا اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان فاطمۃ ان اللہ یغضب لغضبک. قال لفاطمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، ھذا حدیث صحیح. اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب ابو بکر پہ غضبناک ہوئی تھی تو اللہ بھی غضبناک ہوا تھا. اللہ تعالیٰ خطا اجتہادی پہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خطا پہ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ گناہ پہ غضبناک ہوتا ہے. جس پہ بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہوئی ہیں اس پہ اللہ کا بھی غضب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا غضب یعنی اللہ کا عذاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کبھی خطا نہیں کر سکتی،
کیونکہ ان کا ہر غضب کے ساتھ اللہ کی غضب ہے، ان کے ہر رضا کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اور ان کے ہر غضب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ ایک اور میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ، ایک اور حدیث، بےزتی کروا دیا تم نے۔ ایک منٹ ابھی دکھا دیتے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں۔ پر نہیں کہنا کہ خطا اجتہادی کی ہے، اگر تم نے آپ نے جواب نہیں دیا یا تو کہہ دو کہ اللہ بھی خطا کرتا ہے۔ جواب دینا پڑے گا آپ کو ابھی اللہ یاری کی بات کا۔ آپ حضرت ابو بکر کو بیچ میں لے کر آ گئے، آپ یہی چاہتے تھے۔ آپ لوگوں سے جب نہیں بنتا تو صحابہ کی بےزتی کرواتے ہو، صحابہ کی عظمت کو تم داغدار کرواتے ہو۔ اب اگر جواب نہیں دیے تو سمجھ لینا آپ ہم جواب دیں گے۔ وہی ہو نا جو پانی کو کالا ثابت کرنے آئے تھے، خود کالا منہ کر کے گئے تھے۔ پانی کالا ہی ہے بابا، تحقیق کر لیجئے۔ ابھی آپ جواب دو پہلے۔ اب حضرت ابو بکر پہ بات آ گئی، میں سمجھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی آپ جواب دو۔ اللہ یاری صاحب اس دن ہلاؤ بہانے کر کے یہ دیکھو بخاری میں میرے بھائی شیخ صاحب بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، دیکھو یہ میری کتاب نہیں، آپ لوگوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے نا، جنت کے تمام خاتونوں کا سردار۔ پھر فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جو ان کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ جس لمحے، جس کو آپ خطا اجتہادی کہتے ہو نا کہ انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا، ابو بکر نے نہیں مانا، وہ غضبناک ہو گئیں، تو اس لمحے صرف بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غضبناک ہو گئے۔ وہ خطا پہ غضبناک نہیں ہوتے۔ جو کہتا اللہ خطا کار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار ہے، سمجھو کہ وہ خود شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ابلیس بھی یہ نہیں کہتا، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے، وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے۔ ابلیس بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے خطا کیا۔ ابلیس نے آخر تک اللہ کا ادب رکھا، کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، کہتا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے نا، ادب کے ساتھ کہا، اللہ کے ادب کا نہیں کہا کہ تو خطا کار ہے، ادب سے بولا ہے، اور فرمایا کہ میں تیرے لیے سجدہ کروں گا نا، میں آدم کے لیے سجدہ نہیں، میں تیرے، اللہ نے کہا کہ نہیں بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو جو کہ اللہ کو خطا کار سمجھے نا، بی بی سلام اللہ کو خطا کار سمجھے، تو سمجھو کہ وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اور شیخ صاحب، رؤوف صاحب، آج آپ نے ابو بکر کو بچانے کے لیے بی بی سلام اللہ کو آپ نے خطا کار بنا دیا، اور اس سے آپ نے پھر اس کے بعد سلسلہ انبیاء سب کو خطا کار بنا دیا، سردار انبیاء علیہ السلام کو خطا کار بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود دین سے خارج ہو، آپ لوگ خود دین سے خارج ہو۔ جو دین کا تابع دار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، وہ کبھی نہیں کہے گا یہ جملے۔ جی بولو ابھی، جواب دے دو۔ جس نے فاطمہ کو غضب میں ڈالا اس نے مجھے غضب میں ڈالا، یعنی جس نے فاطمہ کو پریشانی کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک دوسرا پہلے والا حدیث بھی پڑھو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اللہ کا غضب ہے نا، اور پیغمبر تو دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیائی فوائد کے لیے وہ غضب تو نہیں کرتا نا، ہماری تو آپ کی طرح تو نہیں ہے نا۔ ہاں، غضب میں نہیں ڈالا ہے، وہ ابھی میں نے حدیث دکھا دیا، انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا، فدق نہیں دیا تو غضب کیا بی بی نے۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے مطلب بولا نہیں، تو میرا خیال یہ کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق سے غضب کیا ہو۔ کیا راوی نے کیا بولا؟ نہیں بھائی، یہ دیکھو حدیث، دیکھو، ڈرامہ بازی بند۔ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں بھائی، ڈرامہ بازی بند۔ یہ دیکھو، یہ کہتا ہے راوی کیا کہتا ہے، ادھر دیکھو، ایک منٹ میں فل پیج کر لیتا ہوں، فل پیج دیکھ لینا۔ آپ چلو بھر پانی میں آؤ گے بھی نہیں، چلو بھر پانی میں نہیں آؤ گے آپ، روپ میں آپ کو پانی آپ دیکھ لینا بھائی، یہ کتاب ہے عزیزو بخاری، معاف کیجیے گا، بخاری، یہ بخاری ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ بخاری شیعوں کی کتاب ہے نہیں، ان لوگوں کی سب کہتے ہیں قرآن کی بھائی ہے۔ یہ عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر، حدیث نمبر 3092، ابو بکر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میراث کا مطالبہ کیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، ان کا جو ترکہ تھا، جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، فغضبت۔ یہ عائشہ کا قول ہے، راوی کا قول ہے، فغضبت۔ ابو بکر نے جو ہی
دینے سے انکار کیا وہ بی بی غضبناک ہو گیا. اگلا حدیث دیکھ لو, حدیث نمبر 4241. یہ بھی عائشہ کی حدیث ہے کہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو بکر کو اپنی میراث لینے کے لیے, جو فدق میں تھا, مدینہ میں تھا, اور خیبر سے بچا تھا. ابو بکر نے دینے سے انکار کیا. فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. یہ وجدت کا بھی مطلب ہے کہ غضبناک ہو گئی اور ابو بکر سے پھر کبھی بات نہیں کیا آخر تک. یہ جو آپ کہتے ہیں نا, یہ راوی کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر پہ غضبناک, یہ بالکل جھوٹ ہے. اوکے شیخ صاحب, جو آج ثابت ہو گیا بھائی کہ ابو بکر صاحب پر اللہ کے بھی غضب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غضب ہے. اور ثابت بھی ہو گیا کہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ سے خطا کی نسبت دی ہے وہ خود جو ہے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہیں. یہ تو ہمارا بھی عقیدہ, جس سے فاطمہ کو غضب میں ڈالا, پریشانی میں ڈالا, قصدن ڈالا, وہ مطلب اللہ کو بھی اور رسول کو بھی غضب میں ڈالا. تو یہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی ہے, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ باغ فتح نہ دے کر حضرت ابوبکر صدیق نے انہوں غضب میں نہیں ڈالا. تو حدیث دوبارہ پڑھو, حدیث تم پڑھو, میں نے تو پڑھ لکھ کے دکھا دیا بخاری سے 2 دفعہ, 2 جگہ آپ پڑھ کے دکھائیں. سمجھ گئے, اس میں آپ حدیث پڑھ کے سناؤ, راوی جو آپ حدیث پڑھ کے سناؤ. آپ اپنے سے بنا دو, اپنا دین شریعت بنا دو نا, وہ الگ بات ہے. جو بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, میں نے تو آپ کو دکھایا, مسلم میں بھی یہ لکھا. آپ پہلی بات رؤف میاں, جو ابھی اللہ یاری نے جو پڑھ کے سنایا وہ کیا نہیں لکھا ہوا ہے آپ کی بخاری میں؟ ارے وہ کیا کہنا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اتنا نبی کے وصال کے بعد اتنا وہ غمگین ہو گئی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی. اس میں راوی نے کہا کہ یہ جو غضب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پہ, یہ ابو بکر پہ غضب ہے. وہ بی بی سلام اللہ ناراض, وہ غمزدہ ہو گئے. غم اور ہوتا ہے, غضب اور ہوتا ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے. یہ ابو بکر کے فعل پہ غضب ہے, یہ واضح ہے. ان دونوں کو نہ ملائیں آپ. رؤف میاں مجھ کو ایک بات بتاؤ اللہ کے واسطے, آپ اسی دنیا کے ہو کہ ایلینس ہو کہ الگ دنیا سے آئے ہو؟ یہی دنیا کے ہو نا آپ. یہ سب کیا ہے, تھوڑا علمی بات ہے. آپ کے سر پہ اوپر سے آپ ابھی بخاری پڑھنے جا رہے تھے, بخاری کے بدلے آپ بخاری پڑھتے, آپ کچھ اور بات کرنے لگ گئے. میں نے آپ کو بولا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار, نہیں آتی ہے بخاری. رؤوف صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے, یہ تو ابھی آپ پہ فٹ ہو رہا ہے. بالکل. رؤوف صاحب دیکھو, ایک ابو بکر کو بچانے کے لیے آپ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے جو پڑوسی ملک والا آدمی ہے ان کو نستجیر باللہ خطا کار بولا. پورے سلسلے انبیاء کو آپ نے خطا کار بنا دیا. پھر میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ رسول اللہ سے اجازت دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطا اجتہادی کرتے تھے, آپ نے نہیں کہا کہ نہیں کرتے تھے. ان کے بھی عصمت کے آپ نے تائید نہیں کہ منکر ہو گئے, ان کو بھی خطا کار بنا دیا. آخر میں پھنس گئے, اللہ تک وہاں پہ نہیں کہہ سکے, وہاں پہ آپ انکار نہیں کر سکے. تو اجازت دیں. ایک منٹ دونوں ذرا, ایک منٹ بھائی, ان سب کو سلسلہ انبیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے ادبی کرنا, ان سب سے آپ کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ابو بکر کی غلطی تھی. بھائی کون سا آسمان زمین پہ پڑتا؟ آپ بے ایمان بن گئے. آپ بے ایمان, میں نے عرض کیا کہ وہ بے ادبی جو شیطان نے نہیں کی ہے, آپ لوگ ابھی آپ مرتکب ہو گئے نا, یہ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ابو بکر سے غلطی ہو گئی. کون سا مشکل تھا؟ مطلب یہ ہے ابو بکر کو بچانے کے لیے دین ایمان سب کچھ آپ لوگوں نے بھیج دی. بھائی یہ انسانیت ہے تمہاری. ہمارا عقیدہ پوچھو, ہمارا عقیدہ پوچھو. ہم اصلی سنی, ہم حسینی سنی. ہمارا عقیدہ پوچھو, ہم کو کسی بریلوی کی نہیں سننی. ہمارا عقیدہ پوچھو, پہلے ہمارا عقیدہ پوچھو. پوچھتے ہیں, بتائیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی اور معاویہ کے بیچ میں مولا علی حق پہ ہیں. بی بی سید پاک سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر کے بیچ میں بی بی پاک سیدہ حق پہ ہیں. یہ اصلی عقیدہ اہل سنت کا ہے. یہ اصلی عقیدہ اہل سنت کا ہے. اور رؤف میاں خدا کے واسطے آپ لکس صابن سے نہاؤ, لکس صابن سے.
दूसरा साबुन इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आप जो है अभी आप पलटी मार दिए, अभी आप क्या बोले कि हाँ मैं अंबिया को खता इस्तियादी पे मानता हूँ, फिर और बाद में पलट गए। अरे भैया ये पलटू गैंग के मेंबर हो, आप भी भगोड़े के रिश्तेदार तो नहीं हो। नहीं हम पढ़ते नहीं, हम मानते हैं खता इस्तियादी। अनबिया भी खताकार, सरदार अनबिया भी खताकार नस्तजीर बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुसलमान कहलाते हैं जी। अबू बकर के मानने वाले अबू बकर को बचाने के लिए सब अनबिया का मुनकर, रसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर, अल्लाह का मुनकर। हाँ अबू बकर ही सब कुछ है तुम्हारा। खता इज्तिहादी, खता इज्तिहादी। जब कुरान फरमा रहा है कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं सिर्फ वही की इत्तिबा करता हूँ, इज्तिहाद की इत्तिबा ही नहीं करता। तो कैसे वो इज्तिहाद करेंगे और खताई पर इज्तिहादी मुर्तकिब होंगे? ठीक है ना। पैगंबर को भी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने एक मौलवी बना दिया भाई। मौलवी इज्तिहाद करता ना, कभी सही होता है कभी गलत होता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने एक मौलवी बना दिया भाई। उनकी हालत यही है मौलवियों की। मुफ्ती कभी सही फतवा देता है, कभी गलत फतवा दे देता है। ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खता इज्तिहादी करते थे। यार तुमने सब छोड़ दिए भाई, तुमने सब। यार अब बोलो अबू बकर खता पे था ना, ये सब बेइज्जती क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? और ये सब कुफर की क्यों मुर्तकिब हो रहे हो? कह दो अबू बकर गलती पे था। अरे एक जलाली को बचाने के चक्कर में यहाँ तक आ गए, हजरत अबू बकर तक। एक जलाली को बचाने के चक्कर में आप वाकई, अरे आप खुदा की कसम, आपके घर में बड़ा वाला ड्रम है, बड़ा ड्रम है, बड़ा ड्रम, 1000 लीटर का बड़ा ड्रम है, गोल वाला। वो आप चुल्लू पर पानी में नहीं डूब सकते, चुल्लू पर पानी में नहीं डूब सकते। आपको 1000 लीटर की टाकी लगेगी डूबने के लिए, 1000 लीटर की टाकी। एक जलाली को, मरदूत को, जहन्नमी को बचाने के लिए आप हजरत अबू बकर तक आ गए। और जब अल्लाह यारी अभी हदीसें सुना रहे बुखारी की, तो उसका जवाब आप बुखारी से नहीं दे रहे हो, आपको बुखार आ रहा है। आपने खलीफा उमर की तौहीन करवाई, आप जवाब दो, जवाब दो। उसको आपको समझ ही में नहीं। हम तो बोले कि उसमें रावी का ख्याल दो। अल्लाह और जिससे डाला हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कहाँ डाला गजब में, उन्होंने तो बता दिया। अंबिया किराम की गुस्ताखी पे भी आ गए जनाब। आपने कहा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से भी खता इस्तियादी होती है, मासूमों को भी आपने खतावार बना दिया। अरे आप वाकई में इसी धरती के हो कि एलियंस वालियंस हो, आग लगाने आए हो मुसलमानों के बीच में? मामला क्या, ये आपको समझने की बात नहीं है खता इस्तियादी क्या होता है। समझाइए, आपको समझ आती है। अबू बकर को बचाने के लिए सब अनबिया खताकार। अच्छा समझाइए, अल्लामा साहब समझाइए, समझाइए महाराज। क्या समझा रहे भाई? माज़अल्लाह खताकार तो ताहिरुल कादरी ने लिखा है। अल्लाह तो खताकार नहीं है ना, अल्लाह तो खताकार नहीं है, अल्लाह भी खता इज्तिहादी करता है। अल्लाह से तो अल्लाह ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ तो नहीं बोलता ना, कि जब वो इज्तिहाद तो नहीं है ना, वो इज्तिहाद तो नहीं है कि अगर कहता है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के गजब के लिए अल्लाह गजबनाक होता है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के गजब से मैं गजबनाक होता हूँ, ये इज्तिहाद नहीं है, ये इज्तिहाद तो नहीं है ना, ये कोई क़ियास है, ये कोई ये कोई इज्तिहाद है ही नहीं भाई। तो ये तो बयान हकीकत है, ये कोई इज्तिहाद नहीं है ना। तो पता ये चला कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा जब गजबनाक हो गई अबू बकर पर, तो अल्लाह भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अबू बकर पर गजबनाक हो गए, और आज तक वो गजब बाकी होगा। दो मुश्तहिद इज्तिहादी करते हैं, अल्लाह मुश्तहिद अनबिया मौलवी थे, अनबिया मुफ्ती थे, फतवे गलत फतवे देते थे ना। अगर आप मेरे बाजू में होते, खुदा की कसम मैं तुमको कोमा का इंजेक्शन लगा देता, कोमा वाला। 1 साल तक कोमा में पड़े रहते आप। आपको लगेगा अभी। जवाब तो दो। गूंगी हो गई जबा कहते कहते, शर्मा गए खुद को मुसलमान कहते कहते। जवाब दो। आपने हजरत अबू बकर की जो गुस्ताखी करवाई है, मैं इसका बदला लूंगा आपसे। आप नहीं समझ रहे हैं। तो दो जवाब। मैं आज आपको समझे बिना नहीं उठूंगा, आपको समझ कर ही उठूंगा मैं। हाँ समझ लीजिए, हमारा तो समझाइए।
समझाइए समझाइए महाराज, समझाइए समझाइए। खता इश्तिहादी और खता दो तरह की होती है, खता इश्तिहादी होती है, समझे? तो खता इश्तिहादी पर भी एक अजर सवाब है। और या शेख साहब, अनबिया से शर्म करो, क़यामत भी हक है, दाढ़ी सफेद है आपकी, खबर भी मैं भी जाना। ये बताइए, अब भाई अनबिया के मुतालिक भी अदबी बंद करो। अनबिया को उससे बार बार अनबिया अलैहिस्सलाम से खता निस्बत देना, अनबिया मौलवी नहीं है। खता इज्तिहादी पता है क्या है? खता इज्तिहादी इसको बोलते हैं गलत फतवा देना। मौलवी फतवा देता है ना, गलती हो जाती है, इसको कहते हैं खता इज्तिहादी। इसने अनबिया को खातमुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलवी बना दिया। कभी सही फतवा देता है, कभी गलत फतवा देता है। खता इज्तिहादी इसी को तो कहते हैं। जहां वो सही फतवा देता है वो सही फतवा, सही इज्तिहाद, जहां पे गलत फतवा दिया वो गलत, खता इज्तिहादी हो गई। मुर्तकिब अनबिया को इस शख्स ने गली कूचे का मौलवी बना दिया कि कभी उनसे गलती भी हो जाती है, ऐसे गलत फतवे भी देते थे, गलत फतवे भी देते थे। सुन्नत चला गया जी। पांडा वो कार्टून आता है, ये भाई अबू बकर को बचाने के लिए ये इसने सब शरीयत का इनकार कर दिया। आप सुन्नियों को बदनाम करते हैं, आपकी वजह से सुन्नियत बदनाम है। आप जवाब दीजिए। हजरत अबू बकर की गुस्ताखी करवा के आपके दिल को ठंडक मिल गई। एक आसिफ जलाली हरामखोर को मैं बुरा बोल रहा था, जिसने सैयदा पाक की बुराई किया, आप उसको बर्दाश्त न करते हुए हजरत अबू बकर तक लेकर आ गए। अरे आप सच्चे बरेलवी हैं, आप वाकई में सच्चे बरेलवी हैं। आपके मानने वाले हैं, मैं ये गलत सुनने वाले हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे अल्लाह के बंदे मिस्टर बरेलवी, आप जवाब दीजिए। आप खाली फालतू बातें कर रहे हैं। किताब खोलो, कोई किताब पढ़े हो? वो हमारे सीने में है, अभी वो किताब कहाँ है? जवाब दो। अभी दिखा देंगे। है सब है। रऊफ साहब समझी तो नहीं रऊफ है? साहब, आसिफ जलाली आपका समझी तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई रऊफ साहब मेरा आपसे सवाल है। मुसलमान होने का, एक ताल्लुक है मुसलमान होने का। रऊफ साहब, कौन सा बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को खता पे बोले वो आपके लिए मुसलमान है? वो आपके लिए मुसलमान है? अरे आपने तो अंबिया किराम को खता इस्तादी पे डाल दिया है। पूरे दुनिया में मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर से पैर के नाखून में दर्द हो तो सर में भी असर करता है। तो अल्लाह यारी आपके लिए क्या है? अल्लाह यारी आपके लिए क्या है? अल्लाह यारी आपके लिए क्या है? हमारे लिए मुसलमान है कि नहीं? मुसलमान है कि नहीं? नहीं है। जब ये नबी का मुनकर है, जब अनबिया का मुनकर है, ठीक है ना, तो मैं इसके नजीक कैसे मुसलमान हो सकता हूँ? चले शेख साहब, शेख साहब, रऊफ साहब, हम इनको मुसलमान मान ले, शैतान का इनकार भी कुफ्र है। अच्छा एक चीज मिस्टर रऊफ साहब, एक मिनट। अपनी जाति दुश्मनी की वजह से इनको हम मुसलमान नहीं माने हैं। हमने अपनी अल्लाह और रसूल और उनके सहाबा के लिए माने हैं। शेख साहब आप मुसलमान, रऊफ साहब, एक मिनट बाबा जान एक मिनट, रऊफ साहब, सच्चा मुसलमान कोई नहीं। मेरे नजदीक आप भी काफिर हो गए। आपने सैयदा के खतावार को आपने मुसलमान माना है, जलाली को। रऊफ साहब, रऊफ साहब, गुस्ताख बड़ा गुनहगार है कि हजरत अबू बकर का गुस्ताख? इसका जवाब दो। सैयदा का गुस्ताख बड़ा गुनहगार है कि हजरत अबू बकर का गुस्ताख? इसका जवाब दो। सैयदा का गुस्ताख किसका? सैयदा पाक का कोई गुस्ताखी कर रहा है तो वो आपकी जमात और आपका मौलवी, आपकी जमात का मौलवी, हाँ कोई भी फिर हो, आप काफिर हो इसका मतलब? आप काफिर हो इसका मतलब? आप काफिर हो? आप गुस्ताखी कह रहे हैं, आप काफिर हो इसका मतलब? आप काफिर हो इसका मतलब? जब अल्लाह यारी आपके नजदीक काफिर है तो इसका मतलब आप भी फिर काफिर है, क्योंकि सैयदा की गुस्ताखी तो आपके मौलाना ने की है। पर्सनल दुश्मनी की वजह से अल्लाह यारी नहीं है, उन्होंने शैतान का इनकार किया है कुफ्र मुसलमानों ने। सुबह 4 बाल्टी से नहाना, सुबह 4 बाल्टी से नहाना, एक बाल्टी से नहीं नहाना। यहाँ तक बदबू आ रही है, यहाँ तक बदबू आ रही है। सैयदा के दुश्मनों की बदबू यहाँ तक आ रही है। आता है ना तो उसके अंदर बदबू आ जाती है। ये बुग़्ज़ सैयदा है जो आपके सीने में है। एलियंस हो आप, एलियंस। मिस्टर पांडा, हमारे शहर में आप अपनी देख रहे हैं, किसी से जाते हो या सैयदा आपके दुश्मनों पे लानत, या सैयदा आपके दुश्मनों पे लानत, मिस्टर पांडा पे लानत, एलियंस पे लानत, जलाली पे लानत,
उस गुरु पे लानत जो अहले बैत का गुस्ताख है। आपको कसम खुदा की मैं 1 साल का इंजेक्शन लगवाऊंगा बेहोशी वाला, होश में नहीं आओगे आप। आप जो यजीद की तरह लग रहे हैं तब यजीद की तो माँ का यजीद की माँ का भो अभी बोलो क्या बोलोगे? आप हमें यजीद की तरह लगते हैं। मेरा आप बात सुनो। यजीद जैसा था वैसे ही शक्ल आपकी है। इधर देखो, या अली कह के फरिश्तों से मैं जन्नत में चले जाऊंगा। दीवार पर लिख देने से कोई चीज मुतबर नहीं हो जाती है। शेख साहब, शेख साहब, एक मिनट दोनों सीने में तो सैयदा की एक मिनट दोनों। रऊफ साहब, मेरा आपसे सवाल है। रऊफ साहब, देखें, आप कलिमा गो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। क़यामत के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुंह दिखाएंगे जब पूरी दुनिया के सामने आप कहते हैं मैं काफिर हूं? एक काफिर ने आपसे बार बार पूछा था कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खता इज्तिहादी करते थे, तो आपने नहीं बोला कि वो नहीं करते थे, ठीक है ना। आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्मत मुतलका का आपने एतराफ नहीं किया और ईमान का आपने ऐलान नहीं किया सब लोगों के सामने, अबू बकर को बचाने के लिए। उस रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुंह दिखाएंगे आज? अब क्या होता कि कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खता नहीं करते, किसी तरह का खता नहीं करते? क्यों नहीं कहा आपने? उल्टा आपने साबित किया कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज उन्होंने गलत पढ़ी है, फलान किया। हमने ये कहा अंबिया से भी खता इज्तिहादी साबित है। बताओ, गलत फतवे देते थे ना, गलत फतवे देते थे। फतवा इज्तिहादी क्या चीज है? गलत फतवे देते थे। कभी फतवा सही निकलता था, अनबिया का कभी फतवा सही निकलता था, कभी गलत। खता इज्तिहादी होती है। तो इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खता इज्तिहादी हुई है, गलत फतवे दिए उन्होंने। क्या है, हम क्या कह रहे हैं? गलत फतवे दिया ना। तौबा यार, अगर ये कोई हिंदू कहता ना, यहाँ पर कोई हिंदू कहता तो हम गजबनाक हो जाते हैं कि भाई ये आलिम होकर, मुसलमानों का आलिम होकर ये कह रहा है कि नबी करीम खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत फतवे भी देते थे। ये हालत है इनकी, देखो। खता इज्तिहादी का मतलब ये गलत फतवे देना ना। खता इज्तिहादी का क्या मतलब है? एक चीज सही नहीं है वो गलत बताते थे, भाई गलत जवाब देते थे लोगों को। रऊफ मियां, आप कादियानी तो नहीं हो? सच्ची बोलो ईमानदारी से। वो शायद अल्लाह नबूवत के मुनकर हो गए भाई आज। ये सुन्नत बातिल है ना, सुन्नत बातिल है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बातें बताते थे लोगों को तो सुन्नत ही गलत है ना, पता ही नहीं चलता कौन सा उसमें सही है कौन सा गलत है। फिर कैसे आप कह रहे हो कि अंबिया से भी खता इज्तिहादी होती थी, अल्लाह के रसूल भी गलत फतवा देते थे? कैसे बोल रहे हो आप ये बात? शर्म आनी चाहिए, लाहौल बिला कुव्वत। ये तो अल्लाह यानी की बोली आप बोल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मुफ्ती कलीम साहब भी खता इज्तिहादी के मुर्तकिब हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उनमें अनबिया में फर्क ही क्या है? वो भी ये जो गली कूचे का मौलवी है, अनबिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क क्या है भाई? ये भी खता इज्तिहादी के मुर्तकिब, वो भी। जितने भी उलमा हैं, ये जो उलमा हैं उनसे खताकार भी हो सकते हैं। तो अर्ज यह है कि अनबिया भी खता इज्तिहादी करते हैं, मौलवी भी करता है ना, मुफ्ती भी करते हैं, मुफ्ती के लिए फर्क क्या है भाई? अंबिया खताकार नहीं करते, अंबिया की खताकारी नहीं होती है माज़अल्लाह। वो खता इज्तिहादी की बात कर रहा हूँ, तो फर्क क्या है ना? तो ये भी गलत फतवे देते हैं, अनबिया भी गलत फतवे देते हैं ना, फर्क क्या है फिर? नहीं अनबिया भी मौलवी बन गए जी, अनबिया भी मौलवी है, ऐसे निकम्मे मौलवी जैसे वो मुफ्ती कलीम साहब है, उसी फर्क ही नहीं है। फर्क समझा देना जरा। मिस्टर पांडा एक मिनट, आपको देख लिया हूँ तो मुझको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी याद आ गया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, आप हम सभी ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। आपने नबियों को खता इज्तिहादी पे कहा है, जो कि नबी मासूम होते हैं, उनसे खता इज्तिहादी नहीं हो सकती है। मगर आपका अल्लाह जाने क्या अकीदा है। इनकी मजबूरी पता है क्या? कादियान से पैसा तो नहीं आ रहा है। मजबूरी इनकी यह है कि अबू बकर को बचाने के लिए ये कहना कह दें कि अबू बकर गलती पे था, इसको बचाने के लिए सबको गलत कह दिया,
پورے سلسلے انبیاء خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خطا کار قرار دے رہا ہے کہ غلط فتوے دیتے تھے. دفاع کریں رؤوف میاں شیخان کا دفاع کریں. حضرت ابو بکر کی عظمت کو بچائیں. اللہ یاری نے بخاری دکھایا ہے, آپ کو بخار نہیں آنا چاہیے, آپ مسلم دکھاؤ, داؤد دکھاؤ. کتاب دی ان کو بھی سمجھ گئے. کتاب کہاں ہے, کتاب کہاں ہے؟ کتاب ہے کتاب کی آسمان ضرورت سے آ رہی نہیں ہے. ابھی مفتی آپ نے ایسا کیا, دیکھو کتاب نکالو. جیو یہ جیو کیا میرا کتاب شیر. دکھائے گا بیچارہ؟ جیو ہاں نکالے کتاب نکالے. کتاب ماشاء بیچارہ کیا اللہ. نکالے؟ ارے یہ تو کہانی کی ہے, کہانی کی کتاب ہے. میں بولا بخاری نکالو. کیا یہ فتوے کی کتاب ہے, فتوے کی کتاب ہے. وہ سب سے بڑی کہانی کی یہ کتاب. فتویٰ سے یہ ہاں فتویٰ رضویہ احمد رضا خان سے ہی فتوے دیتا تھا. تو احمد رضا خان سے ہی فتوے دیتا تھا, نہیں تبھی اس کے فتووں کی کتاب نکال. اس کا اجتہاد صحیح ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد گڑبڑ ہے. آپ کو دیکھ کر قسم سے رؤوف میاں آپ کو دیکھ کے شعلے پکچر کا گبر یاد آ گیا. شعلے پکچر کا گبر یاد آ گیا. وہ دھرمیندر بولتا بندوق اٹھا, نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے. آپ نے کتاب نکالی بخاری کے بدلے آپ نے مولوی کی کتاب نکالی. جیو میرا شیر, جیو میرا شیر, جیو. بخاری کے بدلے بخاری نکالتے, قرآن شریف نکالتے, آپ نے مولوی کی کتاب نکالی. جب آپ کتاب اٹھائے جبھی میں سمجھ گیا کوئی کہانی کی کتاب نکالنے جا رہے ہو آپ, کوئی کہانی کی کتاب نکالنے جا رہے ہو. معلوم ہے بابا پورے انڈیا میں کیوں ذلیل ہے معلوم ہے, کیونکہ آپ کے اندر بزرگ علماء بھرا ہوا ہے. میرے اندر بغض علماء, میرے اندر خدا کی قسم سلمان ندوی کا میں نے کیا دفاع, سید سلمان ندوی کا میں نے کیا, جو کہ وہ دیوبندی عالم ہے, میں نے کیا. اظہری میاں کو مانتے ہیں, اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, ہم لوگوں کو بریلوی سلمان اجری جو ابھی اندر گئے تھے. نہیں اظہری میاں ہمارے کون, ارے اجری بہت ہے ہندوستان میں, 1,500 اجری ہیں. کس اجری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ بریلوی ہے کہ نہیں, اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ میں بریلوی نہیں ہوں. آپ کیا پی کے بیٹھے ہو, ربہم شبہم شرابن طہورا, کیا پیا آپ نے؟ میں بریلوی نہیں ہوں آپ کو, میں بریلوی نہیں ہوں آپ کو. ارے میں غریب نواز والا ہوں, میں غریب نواز والا ہوں. غریب نواز والے ہی بریلوی ہیں. ارے یا اللہ, الٹا لے کے آ رہے ہو, الٹا. جانا تھا جاپان, چین چھوڑ گئے. ہو ہی نہیں سکتا. ہم کیا کہہ رہے ہم ہیں, جو غریب حسینی نواز کو سنی نام ہے, میں سنی, میرا باپ سنی, میرا دادا سنی, مجھ کو کسی بریلوی کی نہیں سننی. آئی ایم پیور سنی. ہم حسینی سنی, تم یزیدی سنی, یہ فرق ہے رؤوف میاں. چلیں رؤوف میاں, رؤوف صاحب اب کام پہ آ جاتے ہیں. ایک منٹ آپ نے بخاری کے بدلے فتوے کی کتاب نکال دی. آپ بخاری کے بدلے فتوے کی کتاب نکال دی. اللہ یاری صاحب کو بولو, آپ بولو. اللہ یاری صاحب بتائیے. رؤوف صاحب چلیں. رؤوف صاحب یہ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے کافی بات ہو چکی ہے. اب یہ بتائیں رؤوف صاحب کہ آپ کے جو سلسلے بریلویہ ہے ہندوستان کے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت کرے, تو آپ لوگ اپنا جو ہے عالم کب لائیں گے ہم سے مناظر کرنے کے لیے؟ آپ صوفی کلیم رضوی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ یاری صاحب ہمیں کوئی 2 دن پہلے بتا دیں, نہیں کچھ دن پہلے بتا دیں. نہیں, اس نے اتنی گالیاں دی ہیں نا مجھے, اس نے اتنی گالیاں دی ہیں. نہیں, صوفی کلیم تھوکنے کے لائق نہیں رہا. دیکھو میرے بھائی, صوفی کلیم کی بات نہ کریں. دیکھیں ایک شخص, صوفیوں کی طویل ہوتی ہے, کوفی بولو, کوفی کلیم. دیکھیں رؤوف صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک شخص جو آپ کو اتنی گالیاں دی ہیں نا, میں نے ان سے کہا تھا پہلے دن بابا جان جب ادھر لائے تھے, میں نے کہا تھا کہ گالی نہ دیں. اس نے اسی وقت سے گالی دینا شروع کیا, اور اب وہ ہر کلپ میں اس نے بہت ساری غلیظ گالیاں دی ہیں نا, پرسنل ناموسی گالیاں. میں نے تو اس کو کوئی گالی نہیں دی نا, وہ گالی تو وہ گفتگو کے لائق نہیں رہا نا. آپ کے شہر میں بس کوئی نہیں ہے, آپ کے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, ایک ہی بدتمیز مولوی اسی وہی ہے. اچھا سن لیجیے, اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو لے کے آؤ. نہیں, آپ کو مفتی حبیب قریشی صاحب, مفتی کلیم رضوی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے. نہیں کرنا, نہیں کریں گے. بس اس کو ٹائم دیا تھا نا, اس کو ٹائم دیا, اس دن نہیں آیا. اس سے پہلے 10 تاریخ کو رکھا تھا لنک ٹیسٹ کرنے کے لیے. بابا جان 10 تاریخ کو لنک ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں تھا, وہ نہیں آیا.
دیکھو پھر اس نے اس سے پہلے بھی گالیاں دی ہیں، اس کے بعد بھی ہمیشہ اس کے منہ سے سوائے گالی کے کچھ نکلتا نہیں ہے، تو ایسے شخص سے ہم گفتگو نہیں کریں گے. آپ وہ سیدھے اللہ یاری صاحب، رؤف میاں ایک منٹ، آپ اگر اس کو یہاں لانے کی بات کر رہے ہو اللہ یاری کے چینل پہ، تو تھوڑے دن آپ سے بڑے اچھے سے بات کرے گا، اس کے بعد آپ کو بھی ماں بہن کی ایسی سی گالی دے گا نا، آپ کو مزہ آ جائے گا. وہ یہاں آئے گا نہیں اللہ یاری کے سامنے، اللہ یاری کے سامنے نہیں آئے گا وہ. آپ کسی دوسرے بہترین عالم کو لائیے. بریلیوں میں اور کوئی عالم نہیں ہے جو اللہ یاری سے مناظرہ کر سکے، اور کوئی اچھا عالم نہیں ہے، شائستہ عالم، سمجھدار عالم، جو گالی نہ دے، جو اچھے الفاظوں سے بات کرے، محبت سے اب میں کتنے محبت سے بات کرتا ہوں، میرے جیسا کوئی آدمی لاؤ پیار سے بات کرنے والا، محبت سے بات کرنے والا. اچھا سنیے اللہ یاری صاحب، آپ کب اردو پروگرام کریں گے؟ ہم ہر ہفتے کو کرتے ہیں نا، ہر سیٹرڈے کو، کبھی کبھار نہیں کرتے سیٹرڈے کو، لیکن ہمیشہ سیٹرڈے کو ہمارا ہفتے والے دن ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اگلے سیٹرڈے کو آپ ان کے لنک پر جائیں گے؟ کس کے لنک؟ اس کی بات ہی نہ کرے نا، ایک بدتمیز آدمی. نہیں کریے، ایک بار کریے مناظرہ، جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ مناظرہ ایک بار ہو. مجھے پرواہ نہیں ہے لوگ کیا چاہ رہے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ایک مہذب گفتگو ہو. بھائی پلیز، میں نے کہہ دیا کہ میں بس ختم ہے. ایک شخص جو فحاش ہے، یہ عجیب آدمی ہے بھائی، بس ختم ہے. پھر ہندوستان کے بریلویوں کو، سب مولویوں کے لیے دوپٹہ خریدو. ان میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو ہم مجھ سے منازعہ کر سکے، سوائے ایک بدتمیز آدمی جو سب کو پتا ہے کہ وہ بدتمیز ہے، اس سے گفتگو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، گالی دیتا ہے، اس سے کوئی باعزت آدمی علمی گفتگو کا تصور بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر مان لو بھائی کہ ان کے پاس کوئی شخص نہیں ہے، صرف ایک شخص ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس نے اتنی گالیاں دی ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کرے گا، اسی کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ سب مولویوں کو ان کا ڈرامہ ختم ہے. اب یہ جو کہتے ہیں نا ابو بکر، عمر، عثمان، یہ وغیرہ سب، یہ اب مکتب اعلی حضرت، یہ سب ڈرامہ، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. ان کے لیے بھائی ان کو کہہ دو کہ بھائی اگر تم میں یہ ہمت نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ دلیری نہیں ہے کہ تم اللہ یاری کے سامنے جا کر بات کر سکو، تو اس کا مطلب ہے تم مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، عالم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو. سب دوپٹے پہن لو، عورتوں کی طرح حجاب کرو اور جاؤ بھائی گھروں میں، باورچی خانے میں کام کرو. آپ کہیے کہ سیٹرڈے کو ہم ان کے لنک پر جائیں گے، کہیں کہ 2 دن پہلے آپ کو لنک مل جائے گا، آپ ان کے لنک پر جا کر بس ختم ہے جی. کیا دقت ہے؟ میں نے جواب دے دی بھائی. آپ کے ہندوستان میں کتنے بریلوی ہیں بھائی؟ کروڑوں کے حساب سے نا. کتنے مولوی ہیں؟ لاکھوں کے حساب سے. عالم کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہی ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے، مناظرہ نہیں کر سکتے، تو پھر پتہ ہے نا کہ تمہارا مذہب باطل ہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ایک فحاش آدمی سے جو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، کہتا ہے اس کے سامنے 5 گھنٹے بیٹھ کے بات کرو. کلپ بنائیں گے، خالی موبائل میں کلپ بناؤ گے، بابا جان مجھے بتاؤ کیا آپ ایک باعزت شخص ہو؟ رؤوف صاحب بھی باعزت شخص ہوں گے. کوئی باعزت شخص ایسے آدمی سے بات کرے گا، اس سے منہ لگائے گا جو آپ کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، اس آگے سے؟ یہ کیا بھائی، کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو رؤوف صاحب؟ کوئی فکر کرو. دیکھیے یہ سب بات ختم کیجیے، آپ کریں گے تو اعلان کیجیے ابھی. چلیں آپ لاؤ نا کسی اچھے عالم کو، آپ کے ساتھ پڑھا ہوا کریں گے ان سے مناظرہ. سیٹرڈے کو اس سے پہلے آپ کے لنک چلا جائے گا. اختر حسین علیمی صاحب کو بلا لو. جو تیار ہے اس کو نہ بلایا جائے گا. ارے وہ تو بولتے میں نے 1000 مناظرہ کیا ہے، 1000. دیوبندی تیار ہے، اہل حدیث تیار ہے، شیخین کے مسئلے پہ مناظرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ میں لے کر آؤں گا ان کو. میں منتظر ہوں جی. بابا جان کس سے بات ہوئی آپ کی؟ کس سے بات ہوئی ہے؟ وہ بھاگ جائیں گے، آئے گا کوئی نہیں. ایک دلی کے مولوی ہے، میں لاؤں گا. سب بھاگیں گے بھائی، سب بھاگیں گے، آئے گا کوئی نہیں. وہی شرط لگائے گا کہ ہندوستان آ جاؤ. یہی ڈرامے آن لائن نہیں کریں گے، آف لائن مناظرہ کریں گے. شیخین کا درد ہم کو ہے رؤوف میاں، ہم کو ہے شیخین کا درد. ہم آپ کے جیسے بے غیرت نہیں ہیں، بے حیا نہیں ہیں. ہم لائیں گے، شیخین کا دفاع کریں گے، ہم شیخین کا دفاع کریں گے. تمہارا کام نہیں ہے. بریلویت ختم ہے جی، بریلویت سنیت ختم ہے. جنازہ پڑھو ان کا، ختم ہے. یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہو. جب شیخین کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو بس کلمہ ہمارا پڑھو. کیوں کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا تمہیں.
جب اسلام ثابت نہیں کر سکتے شیخین کا کلمہ ہمارا پڑھنا پڑے گا. ہاں بالکل. آپ کہیے صوفی کلیم رضوی سے ہم مناظرہ کریں گے سیٹرڈے کو. ارے یار پھر وہی کہانی. کیا تیرے پاس عقل ہی نہیں ہے کیا؟ اتنا بیوقوف آدمی ہو تم بھائی. ایک آدمی سامنے سے ماں بہن کی گالی دے رہا ہے 6 مہینے سے, میں اسے کیوں منہ لگاؤں؟ میں بے عزت ہوں؟ تم شاید بغیرت ہو رؤوف صاحب, شاید آپ بغیرت ہیں, آپ کو اپنی ماں بہن کی فکر نہیں ہے نا. اور صرف ایک بے عزت آدمی ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے. جب میں نے اس کو 10 دفعہ کہہ دیا کہ بھائی سامنے والا آدمی فحاش ہے, سامنے والے آدمی کے پاس عفت کلام نہیں ہے, وہ بھی گالی دیتا ہے, وہ گندے قسم کی گالی, اور بہت دفعہ ماں بہن کی گالی دیتا, تو کیوں ہم اسے بات کریں بھائی؟ اور کیوں وہ اس کو آپ اپنے مذہب کا محافظ بناتے ہو؟ ابوبکر عمر اتنے آپ کے مذہب میں گرے ہوئے ہیں کہ سوائے ایک فحاش کے کوئی ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکتا. فحاشی کے علاوہ کسی اور طریقے سے ان کا اسلام ثابت ہو ہی نہیں سکتا. جی بابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میری طبیعت تو اچھی ہے, اللہ اس کے رسول اہل بیت کا کرم ہے. آپ کی طبیعت کیسی؟ اچھی ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چلیں جی, بہت انشاءاللہ مہربانی ہے آپ کی. کہ جی جناب, اگلے سیٹرڈے انشاءاللہ ایک اچھے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات کروں گا, اور انشاءاللہ 2 لوگ تیار ہیں, بہت جلدی انشاءاللہ مناظرے کی شروعات کریں گے اللہ نے چاہا. انشاءاللہ کسی مولوی کو لے کے آئیں بھائی, ہم تو منتظر ہمیشہ تیار ہیں جناب. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں تو انشاءاللہ میں ٹرائی کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہم لوگ بہترین ٹاپک پہ مناظرہ کریں گے دوبارہ انشاءاللہ. کریں گے. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے, اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. اوکے جناب, سب کا بڑا شکریہ ملاحظہ کرنے کا, دیکھنے کا شکریہ.